بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈینس کی بہن ہم سب کی بہن ہے۔ آج ایک غدار نے پولیس کو ہمارے خفیہ اجلاس کے متعلق خبردار کر دیا تھا۔ اب آپ کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ جین نے جواب دیا، نہیں، میں اپنے باپ اور بھائی کی لاشیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ پولیس میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ نقاب پوش نے کہا، میری بہن ڈینس نے ایک بڑے مقصد کے لیے جان دی ہے۔ اگر آپ نے یہاں ٹھہرنے پر ضد کی تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ایک ساتھی کی بہن کی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ ہمیں اپنی جان کا خوف نہیں، لیکن ہم اس مقصد کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں جو ڈینس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ خدا کے لیے آپ اس وقت چلیے۔ آپ شاید ایک عرصہ کے لیے دوبارہ اس گھر میں نہ آ سکے، اس لیے گھر میں جو نقدی یا زیور ہیں وہ نکال لیجئے۔ جین اضطراب اور تذبذب کی حالت میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ نقاب پوش مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، موسیو، معلوم ہوتا ہے کہ غلط اتفاق نے ہماری سب میں کھڑا کر دیا ہے۔ چلیے، اب آپ لوگوں کے مقاصد کے ساتھ کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی خطرناک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے راستے مختلف ہیں۔ ہمارا اگر کوئی جرم ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ میں نے ایک زخمی کے ساتھ پولیس کے وحشیانہ سلوک سے متاثر ہو کر انسپکٹر پر ہاتھ اٹھایا، اور میں پیرس کی ہر عدالت کے سامنے اس جرم کا اقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نقاب پوش نے کہا، ہم تمہیں اپنے ساتھ شریک ہونے کی دعوت نہیں دیتے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اب تم پیرس کی پولیس کو کبھی اس بات کا یقین نہیں دلا سکو گے کہ تم فرانس کے ایک امن پسند شہری ہو۔ ہم صرف تمہاری جان بچانا چاہتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جین کو کسی محفوظ مقام پر پہنچانے کے لیے ہمیں تمہاری اعانت کی ضرورت ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا کوٹ پہنا اور جین سے کہا، جین، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارے لیے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اب وقت ضائع نہ کرو۔ جین کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی، تاہم میرے اور اپنے بھائی کے دوستوں کے سمجھانے پر وہ گھر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ ہم نے گھر سے نقد روپیہ اور زیورات کے علاوہ جین کے چند ضروری کپڑے نکال کر ایک بکس میں رکھ لیے۔ اتنی دیر میں 2 آدمی بگی تیار کر چکے تھے۔ ایک نوجوان نے کوچوان کی جگہ سنبھال لی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پیرس کے بازاروں اور گلیوں میں بھی ابھی تک رونق تھی اور ہمیں پہرے داروں نے روکا، لیکن میری وردی دیکھ کر انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ محسوس ہوئی۔ صبح تک ہم پیرس سے کئی میل دور آ چکے تھے۔ ایک شہر کے قریب پہنچ کر ہمارے کوچوان نے بگی روکی اور مجھے کہا، اب گھوڑے بہت تھک گئے ہیں اور یوں بھی اس بگی پر تمہارا سفر خطرناک ہوگا۔ میرے ساتھی صبح ہوتے ہی مکان چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ اس وقت تک شاید پولیس اپنے آدمیوں کا حال معلوم کر چکی ہو۔ انہیں موسیو ڈینس کے نوکروں سے تمہارا پتہ معلوم کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ پھر وہ فوجی اسکول بآسانی تمہارے گھر کا پتہ معلوم کر لیں گے اور دوپہر سے پہلے اس سڑک پر تمہاری تلاش شروع ہو جائے گی۔ میں تمہیں اس شہر کی سرائے میں پہنچا کر واپس آ جاؤں گا اور پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے اس بگی کو کسی دوسری سڑک پر چھوڑ دوں گا۔ یہ نوجوان جو ایک کوچوان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ آیا تھا، انقلابی جماعت کا ایک سرگرم کارکن تھا۔ اس نے چند سوالات پوچھنے پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ڈینس ان سرپیروں کا لیڈر تھا، اور گزشتہ شب جب ایک مکان میں ان لوگوں کا جلسہ ہو رہا تھا، کسی غدار نے پولیس کو خبردار کر دیا تھا۔ بیشتر انقلابی مسلح ہو کر آئے تھے۔ پولیس آس پاس کی گلیوں کی ناکہ بندی کے لیے جمع ہو رہی تھی کہ انقلابیوں کو پتہ چل گیا اور وہ بھاگ نکلے۔ ایک گلی میں پولیس کے چند آدمیوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوا اور 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ ڈینس اس تصادم میں زخمی ہو کر بھاگا، لیکن تھوڑی دور جا کر گر پڑا۔ اس کے 2 ساتھیوں نے اسے سہارا دیا اور اسے گھر کے دروازے تک پہنچا گئے۔
جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہیں پولیس کے سپاہیوں کی ایک ٹولی دکھائی دی۔ وہ پاس ہی ایک تنگ گلی کے اندر ایک اور انقلابی کے مکان میں چھپ گئے، اور جب پولیس آگے نکل آئی تو ان میں سے ایک نوجوان صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر یہ بتایا کہ پولیس کے سپاہی ڈینس کے مکان میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے چند منٹ کے اندر اندر اپنے دوسرے ساتھیوں کو جمع کیا اور ہماری مدد کو پہنچ گئے۔ جین بے حس و حرکت بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ بگی دوبارہ روانہ ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ہم شہر کی سرائے میں پہنچ گئے۔ وہاں سے ہم نے دوسری بگی کرائے پر لی اور اپنے دوسرے ساتھی کو خدا حافظ کہہ کر باقی راستہ ہم نے بہت کم آرام کیا۔ جین اپنے ساتھ کافی روپیہ لائی تھی اور ہمیں ہر منزل پر تازہ دم گھوڑے حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ تیسری رات 2 بجے کے قریب میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ بگی کو میں نے احتیاط سے مکان سے دور سڑک پر ہی چھوڑ دیا۔ ہمارا نوکر سو رہا تھا، میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میرے باپ نے انتہائی رنجو اور اضطراب کی حالت میں ہماری سرگزشت سنی۔ انہیں یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ ہمیں فوراً فرانس کی حدود سے باہر نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے جلدی سے ضروری سامان باندھا اور کہا، ہم مارسیل جا رہے ہیں، میں ابھی سرائے سے بگی لے کر آتا ہوں، تم اپنے اسکول کی وردی اتار کر دوسرا لباس پہن لو اور سڑک پر پہنچ کر میرا انتظار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ہم مارسیلز کا رخ کر رہے تھے۔ مارسیلز پہنچ کر ہم امریکہ جانا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے امریکہ جانے والا ایک جہاز ہمارے پہنچنے سے 1 دن قبل روانہ ہو چکا تھا اور دوسرا جہاز 2 روز قبل چھوٹنے والا تھا۔ ہمارے لیے ایک لمحہ تشویشناک تھا کہ اتفاق سے میرے والد کو کپتان فرانسک مل گئے۔ یہ کسی زمانے میں میرے والد کے ماتحت رہ چکے تھے۔ ان کا جہاز اگلی صبح چند سپاہی اور اسلحہ لے کر ماریشس کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ کپتان فرانسک نے رات کے وقت ہمیں اپنے پاس ٹھہرایا اور پچھلے پیر باقی سواریوں سے کچھ دیر پہلے ہمیں اپنے جہاز پر پہنچا دیا۔ بندرگاہ کا محافظ افسر بھی میرے والد کا دیرینہ دوست نکلا اور اس کی مدد سے ہم جانچ پڑتال سے بچ گئے۔ مارسیل پہنچنے سے قبل میرے والد کا یہ خیال تھا کہ وہ ہمیں امریکہ جانے والے کسی جہاز پر سوار کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن جب کپتان فرانسک نے انہیں یہ سمجھایا کہ اب فرانس میں آپ کا رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں، تو وہ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کی آمادگی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جہاز ماریشس جا رہا تھا اور وہاں میری بہن رہتی تھی۔ کپتان فرانسک نے ہمیں جہاز کے ملاحوں کی وردیاں مہیا کر دیں اور جین کے متعلق انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اس کا شوہر ماریشس کی فوج میں ملازم ہے اور یہ اس کے پاس جا رہی ہے۔ بحری سفر کے دوران مجھے اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ جین اور اپنے باپ کے متعلق تھی۔ جین ہر وقت حزن و غم کی تصویر بنی رہتی تھی۔ زمانے کے بے رحم ہاتھوں نے اس کے چہرے کی دل فریب مسکراہٹیں چھین لی تھی۔ جب میں کوئی بات کرتا وہ کھوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی اور مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ اپنے باپ کے متعلق میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں انہیں آرام کی ضرورت تھی اور میری وجہ سے وہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں، لیکن ابا جان کو اپنے مقدر کے متعلق کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ ہر حالت میں مسکرانے کے عادی تھے۔ جہاز پر انہوں نے کپتان کے حصے کا بہت سا کام سنبھال رکھا تھا۔ پھر ہماری بد نصیبی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ماریشس سے چند دن کے فاصلے پر ہمارے جہاز میں زرد بخار کی وبا پھوٹ نکلی اور 3 دن کے اندر اندر 8 آدمی مر گئے۔ 5ویں دن میرا باپ بھی چل بسا۔ ہم سب زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن جین پر اس کا جو اثر ہوا وہ ہم سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ دن رات تمام بیماروں کی تیمارداری میں مصروف رہتی تھی۔ دوسرے لوگ یہاں تک کہ جہاز کا ڈاکٹر بھی مریضوں کے پاس بیٹھنے سے گھبراتا تھا، لیکن جین ہر مریض کی تیمارداری اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اسے اپنی بھوک، پیاس اور تھکاوٹ تک کا احساس نہ تھا۔
بیماری پھیلتی گئی اور کپتان نے جزیرہ بوربون کے ساحل پر رکنے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی ہم وہاں سے 2 دن کے راستے پر تھے کہ ہمیں ایک شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم رات بھر زندگی اور موت کے درمیان لٹکتے رہے۔ اگلے دن طوفان تھم گیا اور ہمیں بوربون کا ساحل نظر آنے لگا۔ زرد بخار کی وبا کے باعث 30 آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ بوربون کی بندرگاہ پر اترنے کے بعد جہاز کے کسی آدمی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، چنانچہ ہمارے لیے سمندر کے کنارے کیمپ لگا دیا گیا۔ کپتان فرانسک نے یہاں بھی ہماری مدد کی اور ہمیں رات کے وقت کیمپ سے نکال کر موریشس جانے والے ایک عرب تاجر کے جہاز پر سوار کرا دیا۔ رخصت کے وقت انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مجھے اپنے جہاز کی مرمت کے لیے کچھ عرصہ یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ تمہارے لیے کسی بندرگاہ پر اترنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے عرب تاجر تمہیں بندرگاہ سے کچھ دور ساحل پر اتار دے گا۔ میں جہاز کی مرمت کے بعد جلد از جلد موریشس پہنچنے کی کوشش کروں گا، پھر وہاں سے تمہیں ہندوستان پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ تمہیں موریشس میں کسی کو اپنا صحیح نام ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ پیرس کی پولیس تمہارے متعلق معلومات حاصل کرتے ہی موریشس میں تم کو تلاش کرے گی۔ پھر کپتان فرانسک نے مجھے ایک خط دیتے ہوئے کہا، موریشس کی پولیس کا ایک افسر میرا دوست ہے اور میں نے یہ خط اس کے نام لکھا ہے۔ اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑے تو یہ خط اس کے پاس لے جانا، وہ تمہاری ہر ممکن اعانت کرے گا۔ عرب تاجر ان لوگوں میں سے تھا جو ہر مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ ہماری زبان نہیں سمجھتا تھا، لیکن ہماری صورتیں دیکھ کر اس کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ ہم مصیبت زدہ ہیں۔ ایک شام اس نے ہمیں موریشس کی بندرگاہ سے چند میل دور اتار دیا اور جہاز کا ایک ملہ ہمارے ساتھ روانہ کر دیا۔ آدھی رات تک ہم ایک خوفناک جنگل میں چلتے رہے۔ بالآخر ملاح نے ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے رکتے ہوئے کہا، اب شہر یہاں سے بالکل قریب ہے، لیکن اس وقت آپ کا شہر میں داخل ہونا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہرے دار یقیناً آپ سے کئی سوالات پوچھیں گے۔ جین تھکاوٹ سے نڈال ہو رہی تھی، وہ ندی کے کنارے لیٹتے ہی سو گئی اور میں باقی رات ملاح کے ساتھ اس کے قریب بیٹھا رہا۔ صبح میں نے جین کو جگایا اور ہم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد ہم اپنے بہنوئی کے مکان پر دستخط دے رہے تھے۔ ملاح ہمیں چھوڑ کر بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا بہنوئی اب میجر بن چکا تھا اور موریشس کی حکومت اور فوج کے بڑے بڑے افسر اس کے دوست تھے۔ تاہم میری سرگزشت سننے کے بعد اس نے کہا، اگر پیرس کی پولیس کا کوئی ادنا افسر بھی یہاں پہنچ گیا تو موریشس کا گورنر بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم گھر سے باہر پاؤں نہ رکھو۔ اگر پیرس سے پولیس کا کوئی آدمی یہاں پہنچ گیا تو میں تمہیں کسی دوست کے یہاں پہنچا دوں گا۔ مقامی پولیس کے تمام افسر میرے دوست ہیں اور وہ وقت آنے پر مجھے خبردار کر دیں گے۔ ہم 20 دن اپنے بہنوئی کے گھر چھپے رہے۔ پھر ایک شام ہمیں پتہ چلا کہ مارسیل سے ایک جہاز آیا ہے اور فرانس کی پولیس کا ایک انسپکٹر اس سے اترتے ہی سیدھا مقامی پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں گیا ہے۔ میرے بہنوئی نے یہ خبر سنتے ہی ہمیں اپنی رجمنٹ کے ایک کپتان کے گھر پہنچا دیا۔ اگلے دن کپتان کی بیوی میری بہن کے پاس گئی اور یہ خبر لائی کہ ہمارے وہاں سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ایک پولیس انسپکٹر ان کے گھر آیا تھا اور میرے بہنوئی سے چند سوالات پوچھنے کے بعد وہ گھر کی تلاشی لیے بغیر واپس چلا گیا تھا۔ پھر رات کے وقت میرا بہنوئی مجھ سے ملا اور اس نے بتایا یہ وہی انسپکٹر ہے جس پر جین نے گولی چلائی تھی۔ اس کا نام برنارڈ ہے اور اس کی ہوشیاری اور شکاوت قلبی فرانس بھر میں مشہور ہے۔ میں نے بظاہر اسے مطمئن کر دیا، لیکن جب تک وہ یہاں موجود ہے مجھے تمہارے متعلق اطمینان نہیں ہو سکتا۔ یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جسے پیرس کی پولیس کے کسی افسر کے ساتھ ہمدردی ہو۔
لیکن اگر اسے تمہارا سراغ مل گیا تو تم یہ دیکھو گے کہ یہاں کوئی کھلے بندو تمہاری حمایت نہیں کرے گا۔ اب چند دن تک ہمارا ایک دوسرے سے دور رہنا ضروری ہے، اس لیے اگر میں تمہارے پاس نہ آ سکوں تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی صبح جین اپنے بستر سے اٹھی تو اس نے یہ شکایت کی، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، اور شام تک اسے سخت بخار ہو چکا تھا۔ جہاز پر زرد بخار کی وبا کے پیش نظر مجھے بے حد تشویش ہوئی، لیکن رات کے وقت کپتان اپنے فوجی ڈاکٹر کو لایا اور اس نے تسلی دی کہ یہ صرف موسمی بخار ہے۔ جین 10 دن بستر پر پڑی رہی، 11ویں دن اسے ذرا ہوش آیا۔ اس عرصہ میں کپتان کی بیوی کی وساطت سے ہمیں یہ پتہ چلتا رہا کہ انسپکٹر برنارڈ ہماری تلاش میں بدستور سرگرداں ہے۔ 12ویں دن جین کا بخار بہت کم ہو گیا، لیکن وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ صبح 7 بجے کسی نے ہمارے میزبان کے دروازے پر دستک دی۔ ہم فوراً ایک چھوٹی سی کوٹری میں چھپ گئے۔ ہمارے دل دھڑک رہے تھے اور میں دبی آواز میں یہ کہہ رہے تھے، جین، ہم تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے۔ مجھے معلوم نہیں میرے متعلق تمہارے خیالات کیا ہیں، لیکن میں تمہیں اپنی زندگی کا آخری سہارا سمجھتا ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ کسی چھوٹے سے غیر آباد جزیرے میں اپنی باقی زندگی تمام دن گزار سکتا ہوں تو مجھے ایک لمحہ بھی فرانس چھوڑنے کا ملال نہ ہوتا۔ جین نے مغموم نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی پولیس دھکا دے کر ہماری کوٹری کا دروازہ کھولے گی اور ہمیں انسپکٹر برنارڈ کی منحوس صورت دکھائی دے گی، لیکن اچانک ہمیں ملاقات کے کمرے میں چند مانوس آوازیں اور کہکے سنائی دیے۔ پھر ہمارے میزبان نے کوٹری کا دروازہ کھٹکاتے ہوئے کہا، میرے دوست آ جاؤ، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں جین کو سہارا دے کر کوٹری سے باہر نکلا۔ ملاقات کے کمرے میں میری بہن، میرا بہنوئی اور کپتان فرانسک کھڑے تھے۔ نکات کے باعث جین کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ میری بہن آگے بڑھ کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ کپتان فرانسک نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، بھائی خدا کی قسم، میں نے اس سے بڑا گدھا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی ذہانت فرانس بھر میں مشہور ہے، لیکن یہ خوب الو بنا ہے۔ میں پریشانی کی حالت میں فرانسک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بہن نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، کپتان صاحب، میرا بھائی ابھی تک پریشان ہے، اسے تسلی دیجیے۔ اور کپتان فرانسک نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، بیٹا اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے انسپکٹر برنارڈ کو ایک غلط راستے پر ڈال دیا۔ میرا جہاز کل شام یہاں پہنچا تو وہ بندرگاہ پر کھڑا تھا۔ اترنے والے مسافروں کو دیکھنے کے بعد اس نے جہاز کے اندر بھی تلاشی لی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں تو ممکن ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا اور میں نے اسے بتایا کہ مارس ہل سے میرے جہاز پر ایک بوڑھا آدمی، ایک نوجوان اور ایک لڑکی سوار ہوئے تھے۔ میں نے بعد آواز ہو کر کہا، آپ نے اسے ہمارے متعلق بتا دیا؟ ہاں، میں نے اسے تمہارا حلیہ تک بتا دیا تھا، کیونکہ اسے بیوقوف بنانے کا بہترین طریقہ یہی تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اسے کسی نہ کسی دن اس بات کا پتہ ضرور چل جائے گا کہ میرے جہاز پر ایک لڑکی سوار تھی، اور سچی بات بعض اوقات بہت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ بیماری کے باعث جہاز کے تمام مسافر بوربون اتار دیے گئے تھے۔ چند آدمی میرے ساتھ آ گئے، لیکن باقی ابھی تک وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے تمہارے والد کی وفات کے متعلق بھی بتا دیا تھا، اور میں نے اسے تمہارے نام بھی صحیح بتا دیے۔ میری ان باتوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ دیکھتے دیکھتے بوربون جانے والے جہاز پر سوار ہو گیا۔ اب میں کل شام تک یہاں سے پانڈیچری روانہ ہو جاؤں گا اور تم میرے ساتھ چلو گے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے راستے سے اب مصائب کے پہاڑ ہٹ چکے ہیں، لیکن جین کی حالت سفر کے قابل نہ تھی۔ ہم نے رات کے وقت ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو اس نے
بڑی شدت کے ساتھ جین کو سفر کرنے سے منع کیا۔ میرا بہنوئی یوں بھی ہمارے ایک ساتھ سفر کرنے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ تم ہندوستان جا کر اپنے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کرو، ہم جین کو بعد میں وہاں پہنچانے کا انتظام کر دیں۔ یہاں کوئی فرانسیسی ایسا نہیں جو جین جیسی لڑکی کو پیرس کی پولیس کے تشدد کے خلاف پناہ دینے سے انکار کرے گا۔ اگلی شام غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے کپتان فرانس کا جہاز روانہ ہو چکا تھا اور میں عرصے پر کھڑا موریشس کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا۔ پانڈیچری پہنچنے کے بعد میری داستان کا ایک باب ختم ہوتا ہے، اس سے آگے مجھے وسیع خلا دکھائی دیتا ہے۔ لیگرانڈ کی سرگزشت سننے کے بعد انور علی کچھ دیر اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میرے دوست میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیگرانڈ کو انور علی کے ساتھ رہتے ہوئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس عرصہ میں اسے جین کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ پانڈیچری میں جب کوئی نیا جہاز آتا تو اس کے سینے میں امیدوں اور آرزوؤں کے چراغ جگمگا اٹھتے۔ بندرگاہ پر جاتے ہوئے جین کے تصور سے اس کی دنیا مسکراہٹوں اور نغموں سے لبریز ہو جاتی۔ پھر جب اسے جہاز سے اترنے والے مسافروں میں جین نظر نہ آتی تو وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کرتا۔ شاید جین ابھی تک جہاز کے اندر چھپی ہوئی ہو اور کپتان نے اس کو دوسرے لوگوں کی موجودگی میں بندرگاہ پر اترنا مناسب خیال نہ کیا ہو۔ جب بندرگاہ خالی ہو جاتی تو وہ ذرا جرأت سے کام لے کر جہاز کے کپتان کے پاس جاتا اور یہ تسلی کرنے کے بعد کہ جہاز پر کوئی اور مسافر نہیں، وہ اس سے اس قسم کے سوالات پوچھتا کہ آپ کے جہاز پر کوئی ایسا مسافر تو نہیں ہے جسے آپ بیماری کی وجہ سے راستے میں چھوڑ آئے ہوں۔ میں میسور کی فوج میں ملازم ہوں اور مجھے اپنے ایک دوست کا انتظار ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں موریشس سے آنے والے کسی جہاز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ایک دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، فضا میں حبس تھا اور انور علی اپنے خیمے سے باہر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک لیگرانڈ بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ انور علی کو اس کی پریشان صورت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ کوئی متوقع حادثہ پیش آنے والا ہے۔ خیر تو ہے، اس نے لیگرانڈ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لیگرانڈ نے مغموم لہجے میں جواب دیا، موسیو، انسپکٹر برنارڈ پانڈیچری پہنچ گیا ہے۔ میں نے اسے جہاز سے اترتے دیکھا ہے، میں یہ معلوم نہیں کر سکا یہ جہاز کہاں سے آیا ہے، لیکن اگر یہ جہاز موریشس سے ہو کر آیا تو ہو سکتا ہے جین بھی اس پر سوار ہو۔ میں نے انسپکٹر کو دیکھنے کے بعد بندرگاہ پر ٹھہرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ انور علی نے پوچھا، اس نے آپ کو دیکھ تو نہیں لیا؟ نہیں، جہاز سے اترتے ہی پانڈیچری کے چند افسر اس کے گرد جمع ہو گئے اور میں وہاں سے کھسک آیا۔ انور علی نے کرسی سے اٹھ کر اپنے سپاہیوں میں سے ایک نوجوان کو آواز دے کر بلایا اور اسے چند ہدایات دینے کے بعد لیگرانڈ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ میں نے اپنے آدمی کو سمجھا دیا کہ وہ آپ کے ساتھ یہاں سے چند میل دور ایک جگہ پر پہنچ کر میرا انتظار کرے۔ میں شام تک بندرگاہ سے تمام معلومات حاصل کر کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اگر جین اس جہاز پر آئی تو میں اسے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کروں گا، بے صورت دیگر آپ کو ضروری ہدایات مل جائیں گی۔ اگر جین اس جہاز پر نہ آئی تو میں بھی آپ انسپکٹر برنارڈ کی موجودگی میں یہاں ٹھہر کر اس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ پانڈیچری کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اس کے بعد اگر جین یہاں پہنچ گئی تو اسے آپ کے پاس پہنچانا میرا ذمہ ہے۔ لیگرانڈ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جین شاید آپ پر اعتماد نہ کرے، لیکن آپ اسے جین کی بجائے مدام لیگرانڈ کہہ کر مخاطب کریں گے تو وہ بہت کچھ سمجھ جائے گی۔
جہاز پر وہ اسی نام سے سفر کر رہی ہو گئی۔ آپ تسلی رکھیں، جین خواہ کسی نام سے سفر کر رہی ہو، مجھے تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر انور علی دلاور خان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 2 گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دے کر بندرگاہ کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد لنگرانڈ اور انور علی کا ایک ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ پانڈیچری سے کوئی 15 میل دور ایک چھوٹی سی ندی کے پل کے قریب پہنچ کر لنگرانڈ کے رہنما نے اپنا گھوڑا روکا اور کہا، جناب انہوں نے ہمیں یہاں رکنے کا حکم دیا تھا۔ لنگرانڈ نے اپنا گھوڑا روکتے ہوئے کہا، تمہیں یقین ہے کہ انہوں نے ہمیں اسی جگہ پہنچنے کے لیے کہا تھا؟ جی ہاں، کرشنا گری کی طرف یہی راستہ جاتا اور میں کم سے کم 8 مرتبہ یہاں سے گزر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر نوجوان گھوڑے سے اتر پڑا اور لنگرانڈ نے اس کی تقلید کی۔ انہوں نے اپنے گھوڑے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور ندی کے کنارے بیٹھ گئے۔ لنگرانڈ کے لیے انتظار کے لمحات انتہائی صبر آزما تھے۔ وہ کبھی اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیتا، کبھی اپنا خنجر نکال کر درخت کی شاخیں تراشنے لگتا، کبھی نڈال سا ہو کر ندی کے کنارے بیٹھ جاتا اور سنگریزے اٹھا اٹھا کر پانی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ جب آس پاس کوئی آٹ یا آواز سنائی دیتی تو وہ بھاگ کر پل پر پہنچتا، لیکن سوار اور پیدل گزر جاتے اور وہ کلیجہ محسوس کر رہ جاتا۔ شام کے 4 بجے کے قریب بارش شروع ہوگی اور وہ ایک تناور درخت کے نیچے سمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور لنگرانڈ کے ساتھی نے کہا، لیجئے وہ آ گئے۔ لنگرانڈ بھاگ کر پگڈنڈی کی طرف بڑھا، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن انور کو تنہا دیکھ کر لنگرانڈ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ انور علی نے اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے کی باگ کھینچی اور نیچے اترتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں لایا۔ جین اس جہاز پر نہیں آئی، یہ جہاز بوربون سے یہاں پہنچا ہے۔ میں کپتان سے مل کر آیا ہوں۔ انسپیکٹر برنارڈ کے متعلق ابھی تک صرف یہ معلوم ہو سکا ہے کہ اس کا بھتیجا پانڈیچری کی فوج میں ملازم ہے اور وہ اس کے پاس ٹھہرا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ صرف ایک بھتیجے سے ملنے کا شوق اسے یہاں تک آنے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اب دعا کرنی چاہیے کہ جین اس کی موجودگی میں یہاں نہ پہنچے۔ میں کوشش کروں گا مریشس میں آپ کے بہنوئی کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن اگر جین وہاں سے روانہ ہو چکی ہے تو آپ پانڈیچری میں رہ کر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انور علی نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا سفری تھیلا اتارا اور لنگرانڈ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس تھیلے میں آپ کے لیے رات کا کھانا، کچھ روپے اور 3 تعارفی خط ہیں۔ ایک خط میں نے کرشنا گری کے فوجدار کے نام لکھا ہے، وہ آپ کو سرنگا پٹم پہنچانے کا بندوبست کر دے گا۔ دوسرا خط موسیو لالی کے نام ہے اور مجھے یقین ہے وہ آپ کی ہر ممکن اعانت کرے گا۔ تیسرا خط میں نے اپنے بھائی کے نام لکھا ہے۔ سرنگا پٹم میں آپ اسے بہترین دوست پائیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو میرا بھائی آپ کے لیے سرنگا پٹم کے بڑے سے بڑے آدمی کی اعانت حاصل کر سکے گا۔ میرا یہ آدمی آپ کو کرشنا گری پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ آپ وہاں پہنچتے ہی میرے نام اس مضمون کا خط لکھ کر اس کے حوالے کر دیں کہ آپ سلطان کی فوج میں ملازم ہیں، اور اگر آپ کی بیوی پانڈیچری پہنچے تو میں اسے آپ کے پاس پہنچانے کا بندوبست کر دوں۔ جین اگر آپ کے ہاتھ کی تحریر پہچانتی ہے تو مطمئن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہ انسپیکٹر برنارڈ کی موجودگی میں یہاں پہنچی تو یہ خط میرے کام آ جائے گا۔ اب میں فوراً واپس جانا چاہتا ہوں۔ جین کی غیر متوقع آمد کے پیش نظر میرا ہر وقت وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ آج رات ہی ماریشس کا کوئی جہاز وہاں پہنچ جائے۔ میں بندرگاہ پر اس بات کا انتظام کر کے آیا ہوں کہ جب کوئی نیا جہاز آئے تو مجھے خبردار کر دیا جائے۔ انور علی نے کسی توقف کے بغیر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور لنگرانڈ نے
اس کا ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا موسیو آپ بہت رحم دل ہیں۔ 3 ہفتے بعد انور علی طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ بعد ایک جہاز کی آمد کی اطلاع پا کر بندرگاہ پر پہنچا تو وہاں انسپکٹر برنارڈ اور پانڈیچری کے پولیس کے 2 افسر موجود تھے۔ انور علی کے لیے یہ کوئی غیر متوقع نہیں تھا۔